الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور کرم دے صدقے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد اندر حاضر ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ ربیع الثانی دا یہ جمعۃ المبارک ہے اور میں آپ احباب دے سامنے قرآن مقدس دے چند الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس قرآن کریم دے الفاظ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والیاں نو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمینو ایمان لے آؤ۔ قرآن مقدس دے اندر ایک حکم کافرانو اللہ تبارک و تعالی نے دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، لیکن اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ تعالی نے ایمان والیاں نے حکم ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، آمینو ایمان لے آؤ۔ ایک حکم کافر نو کہ کافر اپنی حالت کفر تو نکل کے حالت ایمان چاہ جاوے، ایک اے حکم، اور دوسرا حکم جیڑا میں قرآن مقدس دے الفاظ تھوڑے سامنے تلاوت کیتے نے، انہاں دے اندر اللہ فرمائندہ ایمان والیاں نو مخاطب ہے، کافر اور منافق مخاطب نہیں، کہ جیڑے کلمہ پڑھ چکے نے، جیڑے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو چکے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں نو فرما رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو یہ الفاظ اس بات دی وضاحت کر دینے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں، صرف نماز پڑھنا ایمان نہیں، صرف احکام شریعت تے عمل کرنے دا نام ایمان نہیں۔ اگر احکام شریعت تے عمل کرن دا نام ایمان ہوندا تے اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد نہ فرما دے کہ اے کلمہ پڑھن والیو ایمان لے آؤ۔ وہ تو کلمہ پڑھ چکے نے، اگے ایمان والے نے،
تو قرآن کریم دے الفاظ اس بات دی وضاحت پہ کر دینے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں، ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں، ہر لبیک اور اللہم لبیک اور بیت اللہ دا طواف کرنے والا مومن نہیں۔ مومنیت اور چیز ہے، ایمان اور چیز دا نا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی گفتگو شروع کرن تو پہلے لفظ ایمان نو ویکھنا ہے کہ ان دا معنی کیے، ایمان دی تعریف کیے، اس تو بعد انشاءاللہ اسی اگے چلیں گے۔ ایمان لغت دے اندر امن تو نکلیا ہے، الف میم نون امن، امن ہے تے ایمان ہے۔ ایمان دا مادہ اور لغوی لغت امن ہے، سلامتی تو ایمان ہے۔ تو علماء کرام فرمائندے نے ان دو شکلہ نے اگر آمنا پڑھئے، الف تے بھی زبر، میم تے بھی زبر تے نون تے زبر، آمنا پڑھئے، تین دا معنی یہ بندا ہے میل ہونا، کسی دی طرف توجہ کرنا، میل ہونا۔ اگر اے معنی کریے تو ان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی جتنے بھی کلمہ گو نے انہوں نے ایمان تا حاصل ہوئے گا کہ وہ ذات مصطفیٰ دی طرف اپنی طبیعت دا ملان کر لین گے، حضور دی ذات دی طرف میل ہو جان گے، وہ ایمان والے نے۔ ایک کہ آمینہ، الف تے زبر، میم تے زیر تے نون تے زبر، آمینہ۔ اگر آمینہ پڑھئے تے اس دا معنی ہے بے کہ ہر چیز تو بے فکر ہو کے مطمئن ہو جانا، کہ نفس دا اس طرح مطمئن ہو جانا دل دا کہ ہر خوف تو بندہ آزاد ہو جائے، کہ دل دے اندر ان دے کوئی خوف نہ رہے، مطمئن ہو جاوے، اس نو بھی ایمان کیا جاندہ ہے۔ یہ ایمان دی لغت ہے، ایمان امن تو نکلیا ہے۔ اگر دل وچ امن نہیں تے ایمان نہیں، اگر محلے وچ امن نہیں تے ایمان نہیں، اگر ملک وچ امن نہیں تے ایمان نہیں۔ ایمان امن تو نکلیا وے۔ ایک کے لفظ ایمان اور ایک کے اسلام۔ کیا ہر مسلمان مومن ہے؟ کیا اسلام تے ایمان دے اندر فرق ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو، اسلام تے ایمان دے اندر لغوی معنی چ بڑا فرق ہے۔ اسلام دا معنی میں اچھے کام کرنو اسلام کیا جاندا ہے۔ بندہ کلمہ پڑھدا ہے، اس تو بعد نماز پڑھدا ہے، یہ اسلام ہے۔ روزہ رکھدا ہے، یہ اسلام ہے۔ قرآن پڑھدا ہے، اسلام ہے۔ سچ بولدا ہے، اسلام ہے۔ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ نیک اعمال کرے، اس نو اسلام کیا جاندا ہے۔ اگر کلمہ پڑھن تو بعد بندہ ہر شے نو من لوے تے منن دا نام ایمان ہے۔ گل سمجھیو نا، اسلام کم کرن دا نام ہے، منن دا نام ایمان ہے۔ ایمان تے اسلام میں چھ فرق ہے۔ اگر شرعی اعتبار نال ان دی تعریف دیکھی جاوے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دے اسی مقلد ہاں، او الفقہ الاکبر دے اندر لکھ دے نے کہ ایمان تو بغیر اسلام پورا نہیں ہوندا، ایمان تو بغیر اسلام پورا نہیں ہوندا، اور اسلام تو بغیر ایمان پورا نہیں ہوندا۔ وہ آندے نے اسلام واسطے ایمان ضروری ہے، تے ایمان واسطے اسلام ضروری ہے۔ وہ آندے نے کہ بس ان دے شرعی اعتبار نال یہ چیز سمجھو، اسلام واسطے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں تو اسلام کوئی نہیں، اور ایمان واسطے اسلام ضروری ہے، اسلام بچانا تو ایمان ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزاں بالکل ضروری نے۔ وہ مثال دیندے نے جویں ایک بندے دا پیٹ ہوندا ہے تے پیٹ دے پیچھے ان دی کنڈ ہوندی ہے،
اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندے دا پیٹ ہے تو ان دی کنڈ کوئی نہیں، پشت کوئی نہیں، یا پشت ہے تو ان دا پیٹ کوئی نہیں، جی میں اے دو میں چیزاں آپس سے جڑیاں یعنی بندے دی پشت اور پیٹ۔ آپ فرمائتے نہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ اسلام اور ایمان اس طرح آپس سے جڑے آیا ہے، اسی ایک چیز نو منے نہیں کر سکتے۔ میں تھوڑے سامنے نکی مثال دیواں گا، مثلا اسی مرد دا یا عورت دا، بالغ مرد یا عورت دا جنازہ پڑھنے ہیں نا جی، تو آخری تکبیر دے اندر اسی دعا پڑھنی، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفہ علی الایمان۔ ان دا معنی ہے کہ یا اللہ جس وقت تک اسی زندہ رویے سن اسلام تے زندگی دیں گے۔ اسلام کی نو کیا جاندہ ہے میرے بھائیو؟ اسلام کیا جاندہ ہے نماز پڑھنو، اسلام کیا جاندہ ہے چنگے کام کرنو، فعل الخیرات چنگے کام کرنو اسلام کیا جاندہ ہے۔ نماز جنازہ چسی دعا کرنی آ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جس وقت تک سے زندہ رویے تے کس تے زندہ رویے؟ اسلام تے، اسی چنگے کام کر دے رویے، چنگے کام کر دے رویے، اور جس وقت موت آئے تے پھر علی الایمان، جلے موت آئے تے یا اللہ موت سان ایمان تے دیمی۔ تو میرے بھائیو اسلام چنگے کام کرن دا نام ہے تے ایمان منن دا نام ہے۔ تو میرے بھائیو پھر ذہن میں چاہتا ہے کہ ایمان ضروری ہے، تو پھر افضل ترین ایمان کس بندے دا ہے؟ توجہ میرے حال کرے آجے، ایک ہے نا اسلام کہ اسی چنگے کام پہ کرنے، اسلام ہے ایمان منن دا نام، یا اللہ موت سان ایمان تے دیمی، اسی تیرا بھی انکار نہ کریے، تیرے نبیاں دا بھی انکار نہ کریے، تیرے فرشتیاں دا بھی انکار نہ کریے، سان منن والا بنائی۔ ذہن چاہتا کہ پھر افضل ایمان کس بندے دا ہے؟ سب تو اچھا درجے تا افضل ترین ایمان۔ تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ وچ سوال کیتا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم آقا تھوڑے غلامہ چو افضل ترین ایمان کندہ ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس میرے غلام دا ایمان افضل ہے جیڑا کسے بندے نہ راضی بھی ہوئے تے رب دی رضا نہ راضی ہوئے، رب دی خاطر راضی ہوئے۔ اگر کسے بندے نہ رینج ہوندہ ہے تو وہ بھی رب واسطے ناراض ہوئے، اور ہر وقت ان دی زبان اللہ دے ذکر نہ تر روے، اس بندے دا ایمان افضل ترین ایمان ہے۔ میرے بھائیو ساڑیاں ناراضگیاں تا پچھے ساڑی اپنیاں چاہت ہوندیاں نے نا کہ اسی اس نال نہیں بولنا، اس بندے نال اسی راضی رہنا، ساڑی اپنی خواہش ہوندی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ راضی روے تے پھر بھی رب واسطے، ناراض روے تے پھر بھی رب واسطے، تی ہر وقت زبان اللہ دے ذکر نہ تر روے، میرے آقا نے فرمایا اس بندے دا ایمان افضل ترین ایمان ہے۔ اور پھر میرے بھائیو ذہن سوال آندا ہے کہ پھر ایمان بندے دل چاہندا کینجے؟ ایمان آوے دا کینجے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن نال بندہ مومن نہیں ہوندا، مسلمان ہو جاندا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جن دے نال ساڑے دل وچ ایمان آ جاوے؟ ان دے واسطے علماء فرمائندے نے کہ گل یاد رکھیا جے، ایمان علم نال نہیں آوندا، ایمان علم نال نہیں آوندا، تے ایمان عمل نال بھی نہیں آوندا۔ نہ علم نال ایمان آوندا ہے تے نہ عمل نال۔ عمل کیا جاندا ہے کام کرن نو، نہ علم دا معنی ہے جاننا، جانن نال ایمان نہیں آوندا، نہ عمل نال ایمان آوندا ہے۔ ایمان ان دے فضل نال دل وچ داخل ہوندا جی۔ تو میرے بھائیو یہ ترے چیزاں نے کہ ایمان کیا علم نال آوندا ہے؟ جواب آوندا نہیں۔ کیا ایمان عمل نال آوندا ہے؟ نہیں۔ پھر ایمان آوندا کینجے؟ ان دا طریقہ کیے؟ تو آج اسی اس جمعے دی نشست دی اندر اسی پڑھنا ہے کہ ایمان علم نال نہیں آوندا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی پڑھاں گے کہ ایمان عمل نال بھی نہیں آوندا۔ پھر تیسرے جمعے اللہ زندگی رکھے تے انشاءاللہ اسی یہ پڑھاں گے کہ ایمان آوندا کینجے؟ تو ایمان علم نال نہیں آوندا۔ ہاں
ایمان ہووے دل وچ تے پھر آ جاوے علم تو علم نور بن جاندا ہے. میری گل سمجھیا جی, ایمان پہلے موجود ہووے تے بعد وچ آ جاوے علم تو ایمان دی برکت نال علم نور بن جاندا ہے. ایمان نہ ہووے تے صرف علم رہے تے میرے بھائیو وہ علم نور بندا نہیں. ہاں ایمان علم نور بنان دا سبب ضرور بندا ہے. گل سمجھدے پے ہو نا جی. دل وچ ہوے ایمان پہلے تے موڑ آ جاوے علم, ایمان دی برکت نال علم کی بن جاندا ہے, نور بن جاندا ہے. تو میرے بھائیو آج دے جمعے دی نشست دے اندر اسی پڑھنا ہے کہ ایمان علم نال نہیں آوندا. علم دا معنی ہے جاننا, پہچاننا. علم میرے بھائیو اس نو کیا جاندا ہے. اگر ایمان, میں تھوڑے سامنے دعویٰ پہ کرنا کہ ایمان علم نال نہیں آوندا. اگر ایمان علم نال آوندا تے کوئی بھی صاحب علم کافر نہ ہوندا. میری گل نال توجہ کریا جی. اگر ایمان دی شرط ہوندی علم, کہ علم ہوئے تے پھر ایمان آوے گا, تے کوئی بھی صاحب علم کافر نہ ہوندا. میرے بھائیو بڑے بڑے اس دنیا دے اندر کافر نے, یہود و نصارا نے, جنہ کو دنیا دا علم تا ہے تے لیکن ایمان کوئی نہیں. اے دلیل ہوندی کہ ایمان علم نہ لاؤندا ہوندا تے پھر کوئی بھی علم والا کافر نہ ہوندا. اگر علم والے بھی کافر نے تے پھر بھائیو اے پتہ چلیا کہ ایمان علم نہ لاؤندا نہیں آوندا. ایمان صرف اپنے رب دے فضل نال دل وچ آوندا ہے, علم نال نہیں آوندا. بڑے بڑے علم والے کافر نے اور اسلام اور دین تو دور نے. تو میرے بھائیو اگر اسلام اور اگر ایمان علم نہ لاؤندا تے کوئی بھی ان پڑھ مومن نہ ہوندا. اگر ایمان علم نہ لاؤندا یہ شرط ہوندی کہ عالم ہووے علم ہووے تے پھر وہ بندہ مومن ہے, تے کوئی بھی ان پڑھ مومن نہ ہوندا. مثال دے طور تے میں مثال دے مگا, اللہ دے والے نے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, اگر آپ دی حالات زندگی پڑھی نا تے آپ ایک دن بھی سکول نہیں گئے, ایک دن بھی نہیں سکول گئے, لیکن کمال درجے دا اللہ تبارک و تعالی نے ولایت عطا فرما دیتی ہے. تو پتہ لگ گیا کہ اگر علم شرط ہوندی تے کوئی بھی ان پڑھ مومن نہ ہوندا. تو میرے بھائیو عقیدے دی معتبر کتاب ہے ساڈے اہل سنت و جماعت دی, شرح ابن جاذب. اس دی اندر نا ابو جہل دی ایک گل قول نقل ہے. ابو جہل مکہ دا سردار ہے, کوئی بندہ اس تو نا واقف نہیں, ہر بندہ جاندا ہے ابو جہل نو کو کتنی حد تک میرے آقا دا دشمن آیا اور اسلام دا دشمن آیا. اس دی گل اس کتاب دی اندر موجود ہے. وہ اکثر یہ گل کردا سی کہ انا نعلم, وہ آندا ہے اسی جاننے ہاں, سان علم ہے. انا نعلم, اسی جاننے ہاں, انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نبی, یہ اللہ دے نبی نے. ابو جہل آندا سی یہ سان اس گل دا پتہ علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے. ابو جہل آندا آیا کہ سان اس گل دا علم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے, لیکن آندا ولیکن لا نؤمن بہی ابدا, لیکن اسی اس تے ایمان نہیں لیونا. ابو جہل میرے بھائیو اپنی زبان اعتراف پہ کردا ہے کہ سان اس بات دا علم ہے کہ محمد اللہ دے نبی نے, لیکن اسی اس تے ایمان. ابو جہل دا علم اس نو مومن بنا سکیا. وہ پہ اقرار کردا ہے کہ میں علم ہے کہ اللہ دے نبی ہے. تو ہر علم پڑھن والا, ہر علم والا مومن ہو سکدا نہیں. ابو جہل آندا ہے کہ انا نعلم, سن علم ہے مکے والیاں نو کافراں نو سن علم ہے
کہ انّا محمدن ہوا نبیًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے، لیکن اس دے باوجود اسی ان دے تے کدی بھی ایمان نہیں لیونا. تو علم کدی ایمان لیون دا سبب بندا نہیں. تو میرے بھائیو، نبی دا علم ہونا بھی انہاں نو مومن نہیں بنا سکیا. نبی دا علم ہونا، کوئی بندہ آکے نا من پتہ ہے جی نبی دے علم دے، من پتہ ہے نبی دے علم دے بارے وچ، تو میرے بھائیو بعد اوقات نبی دا علم ہونا بھی بندے نو مومن بنا سکدا. ابو جہل پہ اندر نا کہ سان علم ہے کہ محمد اللہ دے نبی نے، تے پھر بھی کافر رہا، مومن نہ بنیا. علماء کرام فرمائندے نے کہ نبی دا علم ہونا بھی بندے نو مومن بنا سکدا. جدھر تک نبی نو مننے گا نہیں تے مومن نہیں بنے گا. علم نال بندہ مومن نہیں بندا. تو میرے بھائیو، ہر جاننے والا وہ آندا ہے نا ابو جہل اسی جاننے ہاں، اننا نعلم، اسی جان دے پے ہاں، سن پتہ ہے. تو پتہ چلیا کہ ہر جانن والا مومن بن سکدا. اسی آنے نا کہ سن بھائی بڑے جان دے نے، بڑے جان دے نے، ہر جانن والا منن والا بن سکدا نہیں. ضروری نہیں کہ ہر پہچان والا، ہر جانن والا ساڈا منن والا بن جائے، یہ نہیں ہو سکدا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ابو جہل سمیت کل عالم کفر جان دی آئی کہ اللہ دے نبی نے، لیکن پھر بھی مومن نہیں بنے. اس گل دی دلیل ہے کہ ہر جانن والا مومن بن سکدا نہیں. تو میرے بھائیو، علم آندا ہے ویکھن نال. حواسے خمسہ نے نا بندے دے، آنکھیں، ناکے، زبان، کان، ہاتھ، اس نال علم آندا ہے. حواسے خمسہ کہ بعد اوقات بندہ ویکھدا ہے تے ویکھ کے علم آندا ہے، بعد اوقات بندہ ہاتھ نہ چھوندا ہے تے پھر علم آندا ہے، بعد اوقات بندہ زبان نال چکھدا ہے تے پھر علم آندا ہے، بعد اوقات اندی خوشبو سونگدا ہے تے پھر علم آندا ہے، بعد اوقات کرنا چ سماعت کردا ہے تے پھر علم آندا ہے. علم دے 5 ذریعے نے کہ بندہ جاندا ہے. یا تو ہتھاں نال چھو کے جانے گا کہ چیز نرم ہے سخت ہے، علم ہوے گا. اکھاں نال ویکھے گا، 2 نے 3 نے 4 نے، پھر علم آوے گا. زبان نال چکھے گا، مٹھی ہے، ترش ہے، تکیو جی چیز ہے، پھر علم آوے گا. کناں نال سنے گا، پھر علم آوے گا. علم آندا ہے ویکھن نال. پہلے بندہ ویندا ہے، علم آندا ہے تے پھر بندے نو پہچان ہوندی ہے. تے میرے بھائیو، ایمان دی دلیل یہ نہیں ویکھنا، ایمان دی دلیل ہی ویکھنا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ زینا، پہلے سپارے اندر اور پہلے ورقے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ تو بعد فرمایا اللہ زینا یؤمنون بالغیب. اللہ فرمائدہ ایمان آندا ہی تاں ہے جس وقت بندہ بن ویکھے من لوے، بن ویکھے من لوے. اللہ زینا یؤمنون بالغیب، جلے غیب چیز نو، پوشیدہ چیز نو بندہ مننے مومن ہوندا ہی اس وقت ہے. ایمانداری نہ دسیا جے تو تے میں رب دی ذات ویکھی ہے کوئی نہ، یقین ہے نا ساڈا. تو تے میں اپنے نبی دی زیارت کیتی ہے کوئی نہ، کوئی نہ، یقین ہے ساڈا. تو تے میں فرشتے ویکھے نے کوئی نہ، کوئی نہ، یقین ہے ساڈا. تو تے میں قبر دے احوال نہیں ویکھے لیکن یقین ہے. قیامت دے احوال نہیں ویکھے، یقین ہے. تو تے میں جنت اور دوزخ دے احوال نہیں ویکھے لیکن پختہ یقین ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ فرمائندا ہے بندہ مومن بندا ہی تاں ہے جس وقت پردے دے پیچھے والی چیز نو من لوے. تو علم کیویں آوندا ہے؟ علم ویکھن نال آوندا ہے. علم ویکھاں گے تے آوے دا. علم کہندا ہے کہ میں ویکھاں گا، سناں گا، بولاں گا تے تاں آواں گا. قرآن فرمائندا ہے ایمان آندا ہی اس وقت ہے کہ یؤمنون بالغیب، جس وقت تسی پوشیدہ چیز تے ایمان رکھو گے ایمان آوے گا ہی تاں. علم آندا ویکھن نال، پڑھن نال، سنن نال. تو میرے بھائیو، تو 2 رستے جدا ہو گئے. ایمان دا رستہ الگ ہو گیا، علم دا الگ ہو گیا. اگر بندہ کہے کہ علم نال ایمان آندا ہے تے بالکل غلط ہے. علم تا آندا میں ویکھاں گا تے پھر مننا گا، میں جانا گا تے پھر مننا گا.
اللہ فرمائندا نہیں تو غیب وچ من. تو میرے بھائیوں پھر ذہن سوال ہوتا ہے کہ رب اسی ویکھیا کوئی نہیں منتے کیوں پے ہاں؟ رب دی ذات دا سان علم نہیں ویکھیا نہیں علم ویکھن والا ہوندا پھر منیا کیوں ہے؟ نبیاں نو اسی ویکھیا کوئی نہیں پھر تسلیم کیوں کیتا ہے؟ جنت دوزخ اسی ویکھی کوئی نہیں پھر منتے کیوں پے ہاں؟ فرشتیاں نو ویکھیا کوئی نہیں پھر منتے کیوں پے ہاں؟ میں پہلے دسیا سی نا آمنا کسی دی طرف میل ہونا دا مانا ایمان دا. میرے بھائیو بے شک اسی نہیں ویکھیا لیکن اسی کہنے ہیں کہ جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا اس نبی نے سارا کچھ ویکھیا ہے. اسی اپنے نبی دے ویکھن تے اعتبار کیتا ہے اور یقین کیتا ہے تے اسی اللہ دی بارگاہ اقرار کیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یا اللہ اسی من گئے تیرے ذات نو تیرے فرشتیاں نو تیرے رسولاں نو تیرے نبیاں نو اچھی بری تقدیر نو موت تے بعد اٹھائے جان نو من گئے تے منن دا نا ہی ایمان ہے. تو میرے بھائیو بعد اوقات علم جڑا نا جی وہ منن وچ رکاوٹ بندا ہے. مثال دے طور تے بندے کول علم ہوے نا تے بعد اوقات آقا علیہ السلام دے اگر معجزات دا بیان کریے نا تے بندے آندے نو کس طرح پھر چاند دو ٹوٹے ہویا. علم تا رکاوٹ بندا ہے منن وچ. او درخت جی کیویں جڑا پھر او کھیڑ لیاں کنکریاں دی تے زبان ہی کوئی نہیں ہوندی پھر او کلمہ کس طرح کنکریاں پڑھ لیا. علم رکاوٹ بندا ہے. ایمان کہندا ہے کہ جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے فرمانے اکھاں بند کر کے منن دا نام ہی ایمان ہے. ایمان ہے. تو میرے بھائیو اگر ایمان واسطے علم شرط ہوندی نا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب نو روم دے اندر معبود فرمائندا. اس وقت جس وقت کریم آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا تے آپ دی ولادت با سعادت تو یہ روم دے اندر بڑا علم آیا. عرب دے لوگ دا جہل آئے انپڑھ آئے. تو اگر علم ایمان واسطے شرط ہوندا تے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو روم دے اندر معبود فرمائندا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا کہ اسی اپنے رسول نو انپڑھاں دی اندر معبود فرمایا ہے. تو پتہ چلیا کہ انپڑھ بندے دے دل وچ بھی ایمان آ سکتا ہے. ضروری نہیں کہ صاحب علم ہی مومن ہوئے. تو جس وقت آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی ہے آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ مقدسہ دی اندر فرشتے بھی حاضر آئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اے فرشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیتا. تو میرے بھائیو ابلیس کون سی؟ سوال ہے کہ ابلیس کون آیا؟ وہ فرشتیاں دا استاد فرشتہ ہے. استاد کو علم کو نہیں ہوندا. جڑا نوری فرشتیاں دا استاد فرشتہ ہے تو جڑا استاد ہوندا ہے ان دے کول تا شاگرداں نال زیادہ چوکھا علم ہوندا ہے. معلم ملائکہ ان دا لقب سی ابلیس دا. جتنے بھی اللہ دے فرشتے نے سب نالوں زیادہ علم رکھن والا وہ لعین سی شیطان. لیکن اس نے کیا کہ میں سجدہ نہیں کرنا. علم آیا نا ان دے کول علم سی. تو علم رکاوٹ بندا ہے دین وچ کدی کدی ایمان دے اندر رکاوٹ بندا ہے علم. شیطان کو علم سی ہو سکیا کہ میں یا اللہ سجدہ نہیں کرنا. وہ دلیل بھی دیتی ہو سکیا آنا خیر من کہ میں اس آدم نالو بہتر ہاں. خلقتنی من النار میں یا اللہ تو آگ وچوں پیدا فرمایا ہے. شیطان جنسن نوری فرشتہ نہیں سی.
جن آیا عبادت کر کر کے فرشتیاں دا امام بن گیا تے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے اگ وچوں پیدا فرمایا ہے. اس دلیل دیتی یا اللہ آدم نو تو مٹی چو پیدا کیتا ہے, من تو اگ چو پیدا کیتا ہے. اگ مٹی نال بہتر ہے. اگر مٹی پھینکی جاوے تو تھلے آوندی ہے, اگ جلائی جاوے تو اوپر اٹھ دیئے. میں اندے نال بہتر ہاں. شیطان دی دلیل 100% حق آئی, لیکن اتھے علم نہ اسی چلنا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اخرج فإنک رجیم, اے شیطان میری بارگاہ چو دفع ہو جا, قیامت تک تو لانتی ہے. تو میرے بھائیو ایمان واسطے علم شرط نہیں. تو جلے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتیاں ایک گل کیتی ہے اللہ دی بارگاہ چ. فرشتیاں عرض کیتا سی یا اللہ یہ آدم تو بنیندا پیا اپنا خلیفہ, یہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا. ایمانداری نہ دسیا جے فرشتیاں حق کا کیا سی نا, بندے خون ریزیاں کر رہے نے. فرشتیاں اپنے علم نہ لاکھیا کہ یا اللہ یہ خون ریزیاں کرے گا بندہ, اس نے اپنا خلیفہ نہ بنا. تے فرشتیاں دی یہ بات 100% حق آئی. انہاں جنہاں نو ویکھیا سی, جن پہلے بنے سا, جنہاں نو ویکھیا سی وہ فساد کر دیا ہے, خون ریزیاں کر دیا ہے. تو جس وقت آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمانا چاہیا تو فرشتیاں نے آکھیا کہ یا اللہ یہ آدم نو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے, یہ دنیا تے جا کے خون ریزیاں کرے گا, فساد کرے گا, دنگے فساد کرے گا. ایک گل فرشتیاں دی 100% حق آئی. لیکن میرے بھائیو ایمان واسطے علم تا نہیں نہ ضروری. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, اے فرشتیو جو میں جاننا تسی نہیں جان دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے چیزاں دے نام اگے رکھے. آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ چیزاں دے نام دسو, فرشتیاں نے بھی فرمایا دسو. تے آدم علیہ السلام اللہ دی توفیق نال, اللہ دے فضل نال ساریاں چیزاں دے نام دسے. تو فرشتیاں نے پھر اقرار کیتا لا علم لنا, یا اللہ سن کوئی علم نہیں. تو فرشتیاں دا اقرار قرآن دے پہلے سپارے دے اندر موجود ہے کہ یا اللہ سن کوئی علم نہیں, لا علم لنا, سن کوئی پتہ نہیں. تو پھر میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے وہ ایمان دا انہاں نو عروج عطا فرمایا. ایمان واسطے علم شرط نہیں, ضروری نہیں کہ علم ہوئے تے ایمان آؤندا ہے. ایمان واسطے خالص دل دا ہونا ضروری ہے. مثلا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ہے, اور بخاری دی اندر خطبہ منا میرے آقا علیہ السلام منا دی اندر, میدان منا دی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے آقا نے دوران خطبہ فرمایا اپنے صحابہ نو مخاطب فرما کے, آقا نے فرمایا ایون یومن ہاذا, اج کیڑا دن نے؟ 10 ذی الحج دا دن سی. سارے صحابہ نے عرض کیتی اللہ و رسول عالم. گل سمجھ دے پے ہو؟ حضور نے دوران تقریر فرمایا کہ میرے صحابہ اج کیڑا دن نے؟ پتہ سارے نو آیا کہ آج 10 تاریخ ہے, لیکن انہوں نے کی جواب دیتا اللہ و رسول عالم, اللہ تے اللہ دا رسول جاندا دن کی ہے. پھر آقا نے فرمایا ایو شارن, اج کیڑا مہینہ ہے؟ سارے نو پتا سی ذی الحج دا مہینہ ہے, لیکن صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم, اللہ تے اللہ دا رسول جاندا ہے. پھر آقا نے مکہ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایو بالادن, شہر دا نام کی ہے, کیڑا شہر ہے؟ کیا صحابہ نو کوئی نہیں سی پتا؟ مکہ آیا, لیکن انہوں نے جواب نہیں دیتا. انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم. توجہ فرمایا جے بخاری دی حدیث ہے. میرے آقا نے فرمایا دن کیڑا ہے؟ صحابہ نو پتا ہون دے باوجود عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے. حضور نے فرمایا مہینہ کیڑا ہے؟ پتا سی, لیکن صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ, اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے. یہ شہر کیڑا ہے؟ عرض کیتی اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے. یا رسول اللہ سان کو نہیں پتا. تابعین دا دور آیا نا جی, ایک تابعی نے ایک صحابی نو کیا تھوڑا دن دا کوئی نہیں سی پتا؟
کیا تھوڑا مہینے دا نہیں سی پتا؟ کیا تھوڑا شہر دا نام نہیں سی پتا؟ تو اصحابی نے کیا کہ سارا کچھ پتا آیا، لیکن سان یہ نہیں سی پتا کہ ساڑھے نبی دا منشا کیے. پتا نہیں نبی پوچھنا کی چاندے آئے، یار دی مرضی کیے، منشات کیے. او یار دا منشا تے مرضی نہیں سی پتا. باقی سانو تاریخ دا بھی پتا سی، مہینے دا نام بھی آندا سی تو شہر دا نام بھی آندا سی، لیکن اسی یار دے منشے دا سان نہیں سی پتا کہ ساڑھے نبی دا منشا اور مرضی کیے. میرے بھائیو ہر جگہ تے علم نہیں چلدا. کدی کدی بندہ اپنے خدا تے اپنے رسول دی منشا اور مرضی تے اپنے ایمان نو چھوٹ دیندا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے نا قرآن مقدس دی اندر، قرآن مقدس دے سورت حج دی اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا علامہ کہ وہ جان دے نے، انہاں نو علم ہے، اللہ زینہ انہاں لوگاں نو اوت العلم جنہاں نو میں علم دیتا ہے. اللہ فرمائندہ ہے وہ جان دے نے جنہاں نو میں علم دیتا ہے انہ الحق من ربک، کہ اے ہی حق انہاں دے رب دی طرف ہے. علم ہی اللہ دی طرف آندا ہے. اللہ فرمائندہ ہے جنہاں نو میں علم دیتا ہے انہاں نو پہچان ہے کہ اے حق ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آتیتہم، او لوگ جنہاں نو میں عطا کیتا، الکتاب کتاب عطا کیتی، مراد اہل کتاب یہود و نصارہ، او یہودی جنہاں نو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، او عیسائی جنہاں نو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. اللہ فرمائے یعرفونہ او پہچان دے نے، او پہچان دے نے. علم دی بات انہیں پہ کردہ رب. اللہ فرمائے یعرفونہ، اے نبیو تھوان پہچان دے نے کما یعرفونہ ابناءہم، جیویں او اپنی اولاد نو پہچان دے نے، نبیو تھوان اس طرح پہچان دے نے. میرے بھائیو پہلے علم دا معنی ہے جاننا، جانن نال بھی ایمان ہے، پہچانن نال بھی ایمان نہیں آندا. اللہ فرمائندہ ہے کہ میں جنہاں نو علم دیتا ہے وہ جان دے نے کہ اللہ دی طرفو حق کیے. اور دوسرے مقام تی اللہ فرمائندہ ہے کہ اہل یہود اور اہل کتاب اے نبی تھوانو انج پہچان دے نے، انج پہچان دے نے جویں اپنی اولاد نو پہچان دے نے. تو مفسرین کرام فرمائندے نے کہ اللہ نے اولاد دی مثال کیوں دیتی؟ اس واسطے دیتی کہ والدین ہون نہ جی تے لکھاں بندیاں وچ بھی اپنی اولاد سیان لیندے نے. تے اللہ فرمائندہ ہے کہ اولاد نال ود کے اے نبی یہودی تھوان پہچان دے نے، لیکن پہچان انہاں نو ایمان نہیں لیا سکی. یہودی پہچان دے نے، قرآن کہندا ہے کہ نبی تھوڑی ذات نو یہود و نصارہ یہ نہیں پہچان دے نے جویں اپنی اولاد نو پہچان دے نے. لیکن نبی دی پہچان انہاں نو مومن بنا سکی نہیں. تو پتہ لگیا کہ علم نال بھی ایمان نہیں آندا تے پہچان نال بھی ایمان نہیں آندا. تو میرے بھائیو ترے چیزاں میں تھوڑے سامنے ابتدا دے اندر رکھیاں نے. پہلے کہ ایمان علم نال نہیں آندا. میں قرآن اور حدیث دے مفصل اس تے میں گل کر چکیاں کہ ایمان علم نال نہیں آندا. اگر علم نال آندا ہوندا تے کوئی بھی انپڑھ مومن نہ ہوندا تے کوئی بھی صاحب علم کافر نہ رہندا، ہر صاحب علم مومن بن جاندا تے ہر انپڑھ ایمان تو فارغ رہندا. اگر کوئی انپڑھ مومن پہ نظر آندا ہے تے صاحب علم کافر نظر پہ آندا ہے تے پھر یہ دلیل پکی ہے کہ ایمان علم نال نہیں آندا. دوسری یہ کہ ایمان عمل نال بھی نہیں بندا کہ بندہ ساری عمر عمل کردہ رہے تے بندہ مومن بن جاوے نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو حدیث مروی ہے. اور حاکم نے، امام حاکم نے اس حدیث نو روایت کیتا ہے. میں آخری حدیث سرچ کر کے اجازت چاہواں گا کہ علم نال بھی بندہ مومن نہیں بندا تے عمل نال بھی مومن. انشاءاللہ پھر اس تو اگلے جمعے اسی کریں گے تے بندہ مومن ایمان آندا کس طرح دل وچ، علم نال بھی نہیں داخل ہوندا ایمان تے عمل نال بھی. عبداللہ بن عمر حدیث روایت پہ کر دینے اور امام حاکم نے اس حدیث نو صحیح الاسناد کیا ہے
آپ فرمائے نے آقا نے فرمایا قرب قیامت ایسے نمازی ہون گے جڑے مسجد وچ نماز تا پڑھن گے لیکن انہاں چ کوئی بھی مومن نہیں ہوے گا. تو پتہ لگ گیا کہ عمل نال بھی بندہ مومن. انشاءاللہ اگلے جمعے اس چیز تے بات کریں گے کہ عمل بندے نو مومن نہیں بنا سکدا کہ بندہ نماز پڑھدا رہے تے وہ بندہ مومن بن جاوے. بندہ ہر سال ہر 6 مہینے بعد عمرہ کرے آوے تے مومن بن جاوے. بندہ مٹھ بار تو زیادہ داڑھی رکھ لے تے مومن بن جاوے. نہ علم نال مومن بندا ہے تے نہ عمل نال مومن بندا ہے. مومن کنج بندا ہے یہ صرف اور صرف رب دے فضل نال بندہ مومن بندا ہے. اللہ تبارک و تعالی سن عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا